اس لاڈلے کے پھٹے ہوئے ڈھولوں نے ہمیں پھر للکارا ہے اور لاڈلے کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے یہ بنائے ہوئے ہٹکندوں سے نہیں ڈرتے. ہم نے پہلے بھی ان ہٹکندوں کا مقابلہ کیا ہے اور اب بھی کریں گے. اور جہاں تک رہا سوال بلاول کا، وہ بے نظیر بھٹو کا اور میرا بیٹا ہے، اس کو تم کیا ڈراؤ گے؟ اور کسی پارٹی کی اتنی ہمت نہیں ہے مگر میرے جالے کی اتنی ہمت کہ ہم ان کا مقابلہ کریں. یہ حکومت نہیں کر سکتے، یہ پاکستان کو نہیں چلا سکتے سوائے ٹی وی پہ بکواس کرنے کے، اور ان کو کچھ نہیں آتا. آج لاڈلے کے پھٹے ہوئے ڈھولوں نے پھر للکارا ہے. ان ہتھکنڈوں سے نہیں ڈرتے، مقابلہ کیا ہے اب بھی کریں گے. آصف علی زرداری کا گڑھی خدا بخش میں خطاب، کہا بلاول میرا اور بے نظیر کا بیٹا ہے، اسے کیا ڈراؤ گے؟ کھلے ڈھولوں کو ٹی وی پر بکواس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. یہ جیسا کام کریں گے ہم ویسے ہی مقابلہ کریں گے. اگر خان صاحب کو حکومت دینا ہی تھی تو تھوڑی تیاری ہی کرا دیتے. مجال ہے کہ اس ملک کے ٹھیکے داروں کو کوئی احساس ہو تم کس کھیت کی مولی ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، تم تو صرف کٹ پتلی ہو، تمہاری دورے تو کوئی اور ہلا رہا ہے. شاہد اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اس چیز کی اندازہ ہی نہیں، اور ایک چنگاری کے سب کچھ راکھ کر دیر میں بدل سکتی ہے. تم کٹ پتلی اور تمہاری ڈورے کوئی اور ہلا رہا ہے. اس ملک کے ٹھیکے داروں کو احساس کیوں نہیں ہے؟ خان صاحب کو حکومت دینا ہی تھی تو تھوڑی تیاری کرا دیتے. سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اندازہ ہی نہیں ایک چنگاری سب کچھ راکھ کر سکتی ہے. میں تمہاری ہر سازش اور ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا. بلاول بھٹو زرداری کا بے نظیر بھٹو کی 11ویں برسی کی تقریب سے خطاب. عمران تو وہ کٹ پتلی ہے جو اس ملک کو 1 یونٹ بنانا چاہتا ہے اور اس ملک میں 1 پارٹی رول قائم کرنا چاہتا ہے. ہم پر دباؤ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں 18ویں ترمیم ختم کرنے میں ان کا ساتھ دے دوں. بلاول بھٹو کی حکومت پر تیر اندازی، بولے عمران خان ملک کو 1 یونٹ 1 پارٹی بنانا چاہتا ہے. 18ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی کا صوبائی خود مختاری پر حملہ روکنے کا اعلان. نیب کی پھٹیاں صرف اپوزیشن کو گرفتار کرنے کے لیے کیوں ہے؟ اگر ہمت ہے تو بے نامی وزیر اعظم کا انویسٹیگیشن کرو. یہ تو چلے تھے منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن کرنا اور ڈھونڈ کے لے آئے لانڈری والا. یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے جھوٹ اور سفید جھوٹ ہے. آنریبل کورٹس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آنریبل کورٹس اس جھوٹی جعلی جے آئی ٹی کو ردی کی ٹوکری میں پھینکی. نیب کی پھرتیاں صرف اپوزیشن کے رہنماؤں کے لیے کیوں ہیں؟ اگر ہمت ہے تو بے نامی وزیر اعظم کی تفتیش کر کے دکھاؤ. چیئرمین پیپلز پارٹی کی گھن گرج، کہا منی لانڈرنگ کی تفتیش کرنے والے لانڈری بل لے آئے. جی آئی ٹی رپورٹ سفید جھوٹ اور عدالتوں کو گمراہ کرانے کی سازش ہے. یقین ہے عدالت جھوٹی رپورٹ پھینک دے گی. اور اب ہمارے نوجوان چیئرمین نے وہ جو تاریخ نے ذمہ داری جناب بلاول بھٹو زرداری کے کندھوں پہ ڈالی ہے. میرے چیئرمین، یہ مشکل رستہ ہے، اس میں پروپیگنڈے بھی ہوں گے، اس میں مقدمے بھی بنیں گے، اس میں جیلیں بھی ہوں گی. یہ آسانیوں کا رستہ نہیں ہے. شہید زردار علی بھٹو نے کیا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے غریبوں کا ماتھا زمین اور مٹی سے اٹھا کے غریب کو سیدھا کھڑا ہونے کا طریقہ دکھا دیا تھا.
जाले रहनुमा भी खूब गरजे बरसे। पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई और जमात नहीं कर सकती, ये जंग हम ही जीतेंगे। तारीख ने जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो के कंधों पर डाल दी है। बिलावल भुट्टो 1 साल की उम्र में मां के साथ जेल गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का खिताब। हुकूमत का आसिफ अली जरदारी का नाम ECL में डालने का फैसला। GIT में शामिल तमाम नाम ECL में डाले जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से उनकी वालिदा साहबजादी मरियम नवाज और भतीजे हमजा शहबाज की मुलाकात। अयाज सादिक, एहसन इकबाल और राना तनवीर समेत कई रहनुमाओं ने भी मुलाकात की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। पिम्स हॉस्पिटल के 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने मुआयना किया। बोर्ड शहबाज शरीफ की सेहत और इलाज से मुतमईन। MRI और दीगर नए टेस्ट भी तजवीज कर दिए। राना सनाउल्लाह बदबूदार आदमी है, मुझे रुमाल ला के आना पड़ेगा। जिस दिन बदबूदार आदमी का सवाल करना हो तो मुझे बताएं, मैं आगे मुझे फ्लू है, मैं रुमाल लेके आऊं ताकि बू ना फैल जाए। सबसे बड़ी खबर ये थी कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे पब्लिक अकाउंट कमेटी में, और आज भी मैं सोच रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं पब्लिक अकाउंट कमेटी की अपॉइंटमेंट के खिलाफ। शेख रशीद ने राना सनाउल्लाह को बदबूदार आदमी करार दे दिया। तोपों का रुख शहबाज शरीफ की तरफ मोड़ते हुए कहा, शहबाज शरीफ को कैसे चेयरमैन PAC बनाया गया? तकर्रुरी पर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रेलवे वज़ीर ने सुप्रीम कोर्ट जाने का इशारा भी दे दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। खाम तेल की कीमत $45 फी बैरल की सतह पर आ गई। क्या हुकूमत भी आवाम को सस्ते पेट्रोल की सहूलत देगी? मुल्क में बिजली बहरान पैदा होने का खदशा। बिजली की पैदावार सिर्फ 8000 मेगावाट रह गई। 38 पावर प्लांट्स की पैदावार बंद। 2018 में डॉलर और सोने पर सरमायाकारी करने वालों के वारे न्यारे। दोनों हाथों से नोट समेटे स्टॉक मार्केट के सरमायाकार हाथ मलते रह गए। जिस लीडर ने पाकिस्तान को बचाया, पाकिस्तान को दुनिया में वकार दिया, वो आज कोट लखपत जेल में बंद है। इमरान खान सिलेक्टेड वजीर आज़म है, मुंतखब वजीर आज़म है। इन्फ्लेशन या महंगाई 125 दिनों में 10 साल से ज़्यादा सतह पे बढ़ चुकी है। एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, अनाड़ियों ने 125 दिन में मुल्क की दुर्गत बना दी। इमरान खान सेलेक्टेड वजीर आज़म हैं। जिस लीडर ने पाकिस्तान को वकार दिया वो जेल में, जिसने मुल्क में बदहाली फैलाई वो इक्तदार में है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है, अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान में अमन के लिए जरूरी है। आर्मी चीफ से अमेरिकी मिशन के कमांडर जनरल ऑस्टिन मिलर की मुलाकात। अफगान मसले के सियासी हल पर इत्तेफाक। जनरल कमर जावेद बाजवा से रूसी सफीर भी मिले। ये है नया पाकिस्तान, ये मेरिट है हुकूमत का। चीफ जस्टिस पंजाब हुकूमत पर शदीद बरहम। ये कैसी रिवायत कायम की जा रही है नए पाकिस्तान में? मेरिट से हटकर डॉक्टर की तकर्रुरी के खिलाफ केस की समाअत। सूबाई चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर और सेक्रेटरी सेहत तलब। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे इराजी केस में रॉयल पाम क्लब की इंतजामिया तहलील कर दी। रॉयल पाम वाले लोग बहुत बाअसर हैं। आधा मुल्क उनकी बात मानता है। रेलवे से मिल मिलाकर इराजी ले ली, अरबों खा गए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने रेलवे इराजी पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने पर पाबंदी लगा दी। पाकपता नाराजी JIT। DG नेक्टा की सरबराही से माजरत। चीफ जस्टिस ने कहा, खालिक दादलक की माजरत की वजूहात हक़ाइक़ पर मबनी हैं। DG एंटी करप्शन पंजाब JIT के नए सरबराह मुकर्रर। नई JIT को 10 रोज में TORs देने की हिदायत। FIA जो है उनको भी सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो दी गई है। सबज वाली साहब उनको आज जो है वो चेयरमैन SCCP जो है वो अप्रूव लगा दिया।
جو احتساب چل رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے انڈیپینڈنٹ بغیر کسی حیل و حجت کے بغیر کسی خوف و خطر کے یہ معاملہ اور عمل جو ہے وہ جاری رہے گا۔ فاٹا میں جو صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہیں وہ اگلے سال جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جون سے پہلے انشاءاللہ ہوں گے۔ وفاقی کابینہ نے اسٹیل ملز اور FIA کے لیے گرانٹ کی منظوری دے دی۔ فاروق سبزواری چیئرمین SECP ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں احتساب کا عمل ہر صورت جاری رہے گا۔ فاٹا میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات آئندہ سال ہوں گے۔ برطانیہ میں بیٹھ کے یہاں پہ لوگوں کو قتل کے احکامات دیے گئے اور UK کی جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ساؤتھ افریقن گینگز کراچی میں متحرک ہیں، لہٰذا UK کی حکومت کے ساتھ ساتھ ساؤتھ افریقن گورنمنٹ سے بھی پرائم منسٹر صاحب نے اور کابینہ نے آج ہدایت کی ہے فارن آفس کو کہ یہ معاملہ اٹھایا جائے کہ کس طرح سے ان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ بانی متحدہ نے حالیہ تقریروں میں قتل کی کھلے عام دھمکیاں دیں۔ برطانیہ نے ابھی تک نوٹس نہیں لیا، معاملہ برطانوی حکومت کے ساتھ اٹھائیں گے۔ فواد چودھری کا اعلان، کہا کراچی میں جنوبی افریقہ گروپ فعال ہونے کی خبریں ہیں، جنوبی افریقہ سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان اور برطانیہ میں قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہو گیا۔ دونوں ملکوں کے قیدی اپنے اپنے ملک میں جیل کاٹ سکیں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی اور مشیر وزیر اعظم شہزاد اکبر کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر تھامس ڈریو کا ٹویٹ۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس کے لیے شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈرز جاری، اسپیکر نے چیئرمین PAC کی درخواست پر پروڈکشن آرڈرز جاری کیے۔ علی رضا عابدی قتل، SSP ساؤتھ کی سربراہی میں 7 رکنی ٹیم تشکیل۔ علی رضا عابدی کے 2 موبائل فونز کی فورینزک کرا لی گئی۔ پولیس نے 3 مقدمات کی CCTV فوٹیجز بھی حاصل کر لی۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے 4 ملکی دورے کو شٹل ڈپلومیسی کا نام دے دیا، کہتے ہیں پاکستان ایک مضبوط، مربوط اور خوشحال ہمسائیگی کے لیے پرعزم ہے۔ علاقائی سٹیک ہولڈرز کے پاس جانے کا مقصد افغان مفاہمتی عمل پر وسیع تر ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ ایبٹ آباد کی 3 سالہ فریال کا قتل، ملزم کہاں گئے؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ پولیس قاتلوں کو اب تک پکڑنے میں ناکام۔ قاتلوں کی گرفتاری کے لیے شہری سڑکوں پر نکل آئے، حکومت کو قاتل پکڑنے کے لیے کل تک کی ڈیڈ لائن۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے کابینہ کی تنظیم نو کا فرمان جاری کر دیا۔ ملک کے اہم عہدوں میں بھی رد و بدل، ابراہیم الاصاف وزیر خارجہ، عادل الجبیر وزیر مملکت برائے امور خارجہ مقرر۔ مجھے معلوم نہیں کیونکہ جو بات میں نے کہی وہ ایک چنتت بھارت واسی کی حیثیت سے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جی۔ مجھے نہیں معلوم اس دفعہ میں نے کون سا ایسا کیا کہہ دیا کہ مجھے غدار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ اپنے بیان پر ڈٹ گئے، جو بھی کہا اس پر افسوس نہیں۔ بھارت میں بڑھتی انتہا پسندی پر نصیر الدین شاہ نے بات کی تھی۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، کلات میں -11، اسکردو میں -10، کلام میں -8 ریکارڈ۔ بالائی علاقوں میں موسم سرد رہے گا، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند چھائی رہے گی۔ روسی علاقے سائبیریا میں شدید سردی کی لہر جاری، زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ اپنی مثال آپ جیسی شخصیت رکھنے والے اردو کے لازوال شاعر مرزا غالب کا آج 221واں جنم دن ہے۔